قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. بھیڑیا حلال ہے یا حرام؟ کتا حلال ہے یا حرام؟ نہیں وہ بتائیے آپ. قرآن ہی سے میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں سونے کے بارے میں اگر کرے تو سونا حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن میں نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ساری چیزیں قرآن میں ہیں تو یہ ساری چیزیں جو حلت اور حرمت کے تعلق سے اطراف میں ہمارے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہاں ہے؟ حرام اور حلال کا ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھا تھا. ہاں تو وہ بتانا. جیسا کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا واقعہ لیا تھا کہ آپ نے اپنے اوپر حرام کیا. اللہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر شہد حرام کرنے والے، جسے ہم نے حلال کیا ہے. ویسے ہی جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے کیسا کہ حرام؟ قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، ہر چیز نہیں ہے اس میں. ہونا چاہیے نا. ایسا نہیں ایسا کیسے ہو جائے؟ آپ بولیں گے کہ ہوگا؟ لاکھوں چیزیں نہیں اس میں، لاکھوں. اب میں ایک طرف سے اگر سوالات کرتے جاؤں تو اب نماز تک ثابت نہیں ہوتی، کیسے پڑھا جائے؟ ابھی ہاتھ ملاتے ہیں ہم لوگ، کیسے کرتے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ہاتھ ملا رہے ہیں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ یہ تو اس کی علت آپ اپنے اس پہ چھوڑی ہوئی ہے. آپ جو ہے تو کر سکتے ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں چھوڑی ہوئی جو چھوٹ گیا ہے وہ کرنا ہے. کہاں ہے؟ یہ بھی تو شرک فی الحکم ہے جو قرآن میں نہیں بتایا ہے. قرآن میں جو جس کا حکم نہیں ہے قرآن، جو قرآن میں بتایا گیا وہی کرنا ہے. یہی ہے نا، اتبعوا الا ما اوحی الیہ. جو قرآن میں ہے وہی سب کرنا ہے، اس کے باہر نہیں کرنا ہے کچھ. وہی سمجھ. تو اب یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے ہاتھ ملانا ہے، یہ جو نمازیں جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کے خلاف ہے نا یہ سب. قرآن میں کہاں ہے؟ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ قرآن میں نماز تو ہے. نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ سب ہے. اس میں اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کمر ہلانا، کمر برابر کمر ہلاتے رہو. نہیں صلاۃ قیام کرنے وقت قیام کرو، کرنے وقت رکوع کرو، کتنے رکعت کرو. رکعتوں کا نہیں رسی کرنا. نہیں کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ کب پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں نا، نہیں پڑھنا چاہیے. تو کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بتا رہا ہوں. جیسا ہم کو جو اشکال تھے جی وہ اشکال ہم پوچھ نہیں پائے. ایسا ہمارے سوال کا جواب دیجیے. آپ ہمارے اوپر سوال زیادہ نہیں ہماری بات جو ہے ہمارا مختصر ہمارے چند سوالات ہیں کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو نہیں وہی آپ پوچھ رہے ہیں کہ سونا، نہیں ایک منٹ جی، سونا حلال ہے یا حرام ہے؟ برابر ہے، حدیث میں ہے کہ حرام ہے، قرآن میں وہ چیز نہیں ہے حلت اور حرمت کے بارے میں. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں مگر اس کی حلت اور حرمت نبی سے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں اس کو. اب یہ پتہ چلے ہم بھیڑیا کھائیں یا نہ کھائیں، کتا کھانا حلال ہے کیا حرام ہے، مرغی کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ثابت کریں گے؟ یہ سوال کر سکتا ہے آدمی کہ بھئی آپ ایک سوال کر رہے ہیں سونا حلال ہے یا حرام ہے اور قرآن میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ ہم کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا سورہ حاقہ میں کہ اللہ اگر میرا نبی بھی اگر اپنے طرف سے کچھ چیز جو ہے تو گھڑ لے تو ہم اس کا دائنات پکڑیں گے، اس کو شہرت کو جو ہے تو کاٹ دیں گے. اور ہمیں اپنی طرف سے نہیں گھڑ کر کے بیان کر سکتا. میں نے کہا نہیں کہ اس کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی آتی ہے اس کے اوپر. ایک میں نے بتایا تو 250 سال کے بعد کا جو مطلب جو وقفہ ہوا ہے مطلب وہی آتی تھی. تو پھر امام بخاری کو کیا ضرورت پڑی انہوں دو رکعت نماز پڑھنے کی؟ غسل کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کو اپنے حساب سے انہوں نے یہ حدیثوں کو صحیح کہا ہے. دیکھیے وہ وضو کرتے تھے یا وہ نہاتے تھے، کیا کرتے تو اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. تمیز میں ہے نا سب ٹوٹل. وہ ان کا عمل ہے اپنا. انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے، حدیث ان کا کیا عمل رہا ہے ہم نہیں انہوں نے لیے نا، وہ ان کی طرف منسوخ کر دیا نا. جو چیز ہے نہیں ہے تو ان کی طرف منسوخ کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے جو حکم ہے قرآن میں تو وہی کہہ سکتے تھے. نہیں آپ نے وہاں بیٹھ کر کے جو کچھ سنا آپ کی سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا کہ قرآن جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہی اسی کی تفصیل کرتا ہے، اور تفصیل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
جو اسی سے منسلک رہتی ہیں. قرآن میں ہونا چاہیے، پھر اس کی تشریح اور تفسیر نبی نے کرنا چاہیے. یہ ہمارا مطلب ایک ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ویو ہے کہ بھائی قرآن میں اس کا ملنا چاہیے ذکر، اور پھر اس کو جو ہے تو نبی نے برابر ہو بہو اس کی تفسیر کرنا چاہیے. ایسے لاکھوں چیزیں اگر خالی جانوروں کے نام خالی لکھے جاتے تو قرآن سے بڑی کتاب تیار ہو جاتی، تو بایولوجی کی کتاب ہو جاتی. خالی نماز کے بارے میں اگر بیان کرتا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے تو پورا قرآن اس سے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی. تو قرآن اصولی کتاب. اللہ ہر چیز پر قادر، اس کو کیا کرنا تھا اس نے بتا دیا تھا. ایک اتنی ہی کتاب میں 30 پارے میں 114 سورے میں اس نے سب بتا دیا کہ آپ کو کیا زندگی گزارنا ہے. شیخ نے بھی پرسوں بیچ میں آئے تھے، مطلب قرآن کے تعلق سے اتنا مطلب جامع انداز سے بھی انہوں نے اچھا بیان کیے تھے. ہر چیز اس میں ہے. تو پھر کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ کر کے خالی بتا دو قرآن کے طریقے پر، کچھ ہمیں جانا نہیں کہیں. آپ نماز پڑھ کے بتا دو قرآن کے طریقے، ثابت کرو، مان لیتے ہیں، ابھی مان لیتے ہیں. پرانی نماز پڑھ ہی رہے ہیں. زکات کس طرح دینا ہے؟ زکات بالغیر الحساب ہم دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں ہم اپنی مرضی سے. تو کہیں سے نہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو تو قرآن کی طرف سے. اللہ تعالیٰ بتائے کہ جتنا اپنی ضرورت کا ہے رکھ لو، کہاں بات کا دے دو. کہاں ہے؟ ابھی لوگ پوچھتے ہیں کہ تم سے مال کیسا خرچ کرے، مال کیسا خرچ کرے مال. تو اللہ اچھا تو آپ ایسا کیجئے، جو باقی ہوتا ہے آپ سب دے دیتے ہیں، جو بچتا ہے سب. نہیں تو ویسا نہیں ہے نا. تو صحابہ کرام عفو میں اور زکات میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی زکات میں اور عفو میں فرق ہے کہ نہیں؟ زکات میں تو عفو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ جو باقی بچے سب دے دو، پھر زکات کا کیا مطلب ہے؟ زکات اور عفو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو دے نا، مطلب جیسے صالحین کو اور مانگنے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو دے کے بھی اللہ کا حکم ہے کہ بھائی جیسا جہاد میں بھی دو تو ہم کو ملتا ہے. نہیں، عفو میں اور زکات میں فرق نہیں ہے. جو باقی بچے سب دے دو، پھر زکات زکات تو اس کا 2.5% ہونے کی وجہ سے تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں نا. 2.5% حدیث میں بتایا کر کے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. اگر 2.5% نہیں بتایا جاتا تو آپ بھی یہ سوال نہیں کرتے تھے. تو ایسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا کہ کعبے کی چھت پر قرآن کو لا کر کے ڈال دیتا اور لوگوں سے کہہ دیتا کہ جاؤ اپنا اپنا سمجھ لو، رسول کی ضرورت اس کی مرضی ہے. یہ ایسا سوال تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اس سے تو ایسا سوال کرنا بھی مقابرہ ہے. ایک چیز نہیں ماننی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ماننے کے اتنا صرف کہتے آپ صرف نماز پڑھ کر کے بتا دو یا حج کر کے بتا دو قرآن سے. قرآن فرائض ہے نا. کیا فرائض؟ صرف حکم ہے نا، اس میں تو طریقہ نہیں ہے. تو حکم پر کیسے عمل کریں گے؟ بھائی ہر چیز سنت ہے شیخ. یہ ہمارے پاس نبی کی جو جتنی سیرت ہے وہ پوری سنت ہی ہے نا. ہم مان رہے سنت. تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ پوری حدیث ہے ٹوٹل. جو صحیح حدیث بھی اگر جو قرآن سے ٹکراتی ہے، ہمارا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس کو نہیں لینا چاہیے. ایک ہمارا یعنی حدیث مانتے ہیں آپ؟ ہاں نا. تو بھائی جو بھائی جھگڑا کا ہے تو پھر صحیح جو ہے جب آپ مان رہے ہیں ابھی تو کہہ رہے ہیں آپ مان نہیں رہے ہیں، آپ اس کو مان رہے کر رہے ہیں. جو بات کر رہے ہیں لگا ان کو ایسا کہ آپ اہل حدیث نہیں ہے، اہل قرآن ہے. اہل قرآن تو ہم نے تو کسی کو ملے بھی نہیں. حدیث ہے وہ نظریے سے انہوں نے بات کر رہے ہیں. لفظ کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں تو اب ہمارے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگائے. ابھی غربا اہل حدیث نے جمعیت اہل حدیث کو کفر کا فتویٰ لگائے والے ہیں. کیا کریں گے؟ انہوں مانتے کیا اس کو؟ پھر بھائی فتویٰ اگر لگے تو تلاش. غربا حدیث چھوڑو نا، اس کو چھوڑ دو. منکرین حدیث غربا اہل حدیث نے منکرین حدیث اہل حدیث کو بولے. میرے پاس پرچہ ہے اس کا. چلو وہ چھوڑو، کون کیا بولتا ہے اس پر اپنے کو بحث. ایسا نہیں. ہمارے بھی کوئی کئی غلطیاں ہمارے بھی جو ہے تو حدیثوں کو دیکھو آپ کہ ہمارے کیا ہم کیا نہیں مان رہے. زیادہ اچھا ہوتا ہے. بولیے. اس سے پہلے حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے. حدیث اور سنت کا فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سنت ہے اور اس کے جاننے کا طریقہ حدیث ہے. جیسے بخار کو آپ کہاں دکھائیں گے؟ بدن کے اندر دکھائیں گے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. وہی ہاں اس کو سنت ہی سمجھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت یا 8 رکعت یا جتنا بھی تہجد پڑھا، آپ حدیثی کے اندر دیکھیں گے نا. ابھی اپنا نہیں ارے بھائی عمل سنت مانے عمل. یہ عمل کہاں دکھائیں گے آپ؟ عمل کہاں دکھائیں گے آپ؟ آپ نے کر کے بتایا. حدیث میں ہے نا. حدیث میں دکھائیں گے وہ عمل.
साहबा ने देखा आपको करते हुए, हाँ वो हदीस, साहबा ने देखा, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? हदीस ही तो कहेंगे, हदीस ही तो कहेंगे। जिसको साहबा ने बयान किया, साहबा ने देखा, उसको क्या? नहीं नहीं, अब देखो यहाँ पर अभी जो है तो साहबा ने देखा, उसको क्या करते हुए क्या देखा। कहेंगे? तब क्या कहेंगे? उसको क्या तो कहेंगे? अमल की नकल अलग चीज हो रही है और हदीस नहीं, नहीं। हो रही है। तो उसको कोई नाम देंगे आप? आ रही है तरीका अमल। हाँ, तो तरीका अमल कहाँ दिखाएंगे आप? हदीस में तो। हाँ ना। तो ये बयानी अल्फाज नहीं चल रहे अभी यहाँ पर, अभी जो है तो नकल चल रही है। जैसे वो दूसरा मौजूद है हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन वैसी किया, बात जो है आप जो बताए, रफुल यदैन किया, अब इसको कहाँ देखेंगे? वो हदीस में देखेंगे। हाँ ना, बिल्कुल वो हरकत नहीं हम तो गोया कि सुन्नत को देखने के लिए हदीस जरिया है, वो क्या कहाँ देखेंगे? सुन्नत को कहाँ जो देखेंगे? है तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह के हबीब का अमल अमल, और उसको और हदीस जो है तो अल्लाह के हबीब का कौल। कौल नहीं, हाँ, कौल भी और तरीका भी सब उसी हदीस में मिलेगा आपको। वो कहाँ मिलेगी? अब जैसे नबी करीम, अब आगे ना बात, वो कहाँ मिलेगी? हदीस में कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? हदीस कहाँ मिलेगी? सवाल किताबों में मिलेगी। हदीस कुरान में मिलेगा। ये बात। क्या जी? हदीस कुरान में मिलेगा। मुत्तफ़िक़ हूँ। हदीस कुरान में मिलेगा। कभी अई हदीस बैद अभी यूमिन फज़लनी ममन युकज़्ज़िब बिहाज़ल हदीस। कह दो इनसे, हाँ क्या छोड़ दो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हाँ और उनको हाँ जो इस हदीस को छुटलाते हैं। हदीस और भी मायने से मालूम है कि वमिन अन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लहव गलत हदीस खरीदते हैं। हदीस अच्छे भी मानो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह के फ़इन्न खैरल हदीस किताब, सब कुरान की बात कर रहे हैं, हदीस की बात कर रहे नहीं उनको आने दो, आने दो, आने दो, उन लोग टॉपिक आते हैं, आप आपके तस्वीर जारी रखिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। तो खैरल हदीस माने क्या होता है? हदीस- वहाँ क्या कहा गया? हदीस माने अल्लाह की किताब। फ़इन्न खैरल हदीस किताब, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। हदीस माने, हदीस माने क्या? अल्लाह की किताब, कुरान को भी हदीस कहा है ना अल्लाह अल्लाह की ताला ने। किताब। हाँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ाया, एक किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। एक किताब अल्लाह मेरी सुन्नत। मानते हैं? आप उनको मुनकिर हदीस क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूँ मानते हैं। इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मानते हैं? हमारे रुफा जो है उसी पे अड़े हुए हैं कि मुनकिर हदीस हो गए। हम तो शुरू में एक ऐसा सवाल है अपना अगर भाई कि बात वो नहीं है, आप जो बात शेख बता रहे आपको हैं, नहीं मालूम, यहाँ पर जो है ना मौलाना दो जुमा हमारे वास्ते जो है तो मुनकिरीन हदीस बयानात हुए। वो जो हो गया वो नहीं मालूम। ईद के दिन दुआ हुई, समझेगी नहीं? सही है बात। हाँ, कोई ऐसा समझाया नहीं कि भाई चलो भाई बैठो तुम अपने अपने तौर पे ग्रुप बना के जो है अजहर भाई, इससे पहले सब उछाला गया। बैठा जा चुका है। नहीं, वो अजहर भाई आप ये जो बोल रहे हैं ना समझाया नहीं गया, ये तो मैं खुद इस बात का यहीं पर अपने बैठे थे जुमा के बाद से लेकर नहीं, आप हम हदीस को टोटल इनकार कर रहे हैं। आप देखो कि हमारा क्या मंशा है, आप ये देखो पहले कि हम क्या कहना नहीं, चाह तो रहे हैं। आप ये क्या दिखाएं बोले- कि आप क्या कौन गलत कौन बोल सी दिया हमने? हदीसों को मानते हमने हैं? क्या गलत बोल दी भाई हमने? बताओ ना आप क्या है। आप कौन सी हदीस को मानते हैं, कौन सी हदीस को नहीं मानते हैं? नहीं, हदीस के मुनकिर कौन नहीं है मुझे बताइए ना। तकरीबन सब अपने अपनी जगह पर कुछ लोगों के मुत्तफिक नहीं है और उनके बिन बाज को अलबानी कहते हैं, अलबानी रहमुल्लाह बिन बाज को कहते हैं नासिर कि अलबानी हाँ नासिर अलबानी बिन बाज कहते हैं कि समी अल्लाह लिमन हमीदा के बाद हाथ बांधना जो है तो सुन्नत है, और नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह उन्होंने कहते हैं बिदअतुल ज़लाला है। अब ये दोनों भी एक दूसरे के हदीस से जो है मुनकिरीन हदीस हो गए, फिर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे जैसा एक आदमी देखिए ये उलझावा है, ये उलझावा नहीं है। नहीं, इसको समझो। एक आदमी एक हदीस की तहकीक आप इसको करता है, समझो। उसके नजदीक वो तहकीक का अंदाज सही नहीं रहता है, तो दूसरा मुहद्दिस से बोलता है तो उसको हाँ, तो ये ऐसा कहिए ना कि आप हदीस को मानते हैं, आप हदीस को मानते हैं, तो जिन जिन अहादीस के ऊपर आपको शक है तो उन अहादीस के ऊपर आप देखिए तहकीक कीजिए। जिन जिन अहादीस को आप मानते हैं, ठीक है, वो एक तरफ रखिए। जो अहादीस आपकी समझ में नहीं आ रही हैं उनके बारे में आप तहकीक करो, बस हमें इस पर वो नहीं है। हम बहुत सारी, जैसे हम रुयत हिलाल के कायल हैं, बहुत सारे अहले हदीसों से कायल नहीं,
میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایک دن عید ہو اور ایک دن جو ہے روزہ رکھا جائے. میں اس بات کے قائل ہوں. بہت سارے لوگ اس کے قائل نہیں. ہم لوگ قائل نہیں, بہت سارے لوگ اس کا, یہ لوگ قائل نہیں, ہم لوگ میں قائل ہوں. تو یہ جو جزئی اختلاف ہے, یہ جزئی اختلاف ہے, یہ میرا استشار ہے. تو ہم کو پوچھا نہیں گیا کہ تمہارا جزئی اختلاف ہے کیا ہے. وہی پوچھ رہے ہیں نا, لے اس کی بات کو ثابت کر دیا جائے کہ بھائی, تو یہ طے ہوا کہ حدیث کو مانتے ہیں, حدیث کا انکار نہیں ہے, وہ بات ختم ہو گئی. حدیث جو قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے ہم اس کو برابر لے لیں گے انشاءاللہ. اچھا, جو اللہ بڑا سورہ نساء میں 175 آیات, جی, لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور انہوں نے مضبوط پکڑا اس کو قرآن کو. تو یہاں جو دو الفاظ ہمارے پاس حدیث میں بتائے گئے کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور حدیث, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور تم گمراہ نہیں ہوں. ہم نے بارہا سنا ہے. تو اب ہم کو یہ لگ رہا کہ بھئی یہاں اللہ کی آیت ہے, اللہ بول رہا اس کو مضبوطی سے پکڑو تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں, اپنے فضل میں, اور بتلا دے گا ان کو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ. قرآن اللہ بول رہا ہے قرآن کو ہی مضبوطی سے پکڑو. ہی کہاں سے لائیں؟ قرآن کو ہی کہ اللہ آیت پڑھو, قرآن کی آیت پڑھو نا. بھائی میں تو مطلب میں تو آپ عربی آپ ترجمہ بتائیں, میں نے ترجمہ قرآن کی آیت پڑھیں گے نا, قرآن کی آیت پڑھیں گے, اس میں دیکھیے نا کیا ہے. دیکھیے آپ نکالیے, جس سے بھی نہیں لایا نا. نہیں آپ دکھائیے وہی جو آپ نے بڑھایا ہے وہ دکھائیے. یہ لفظ بلا اس کو اس میں قرآن میں نے مانا اس میں سے نکالا میں نے. نمبر بولیے, آیت کا نمبر بولیے. تو کون سی سورت کی؟ سورہ نساء آیت نمبر 175 نکالیے. ایسے کئی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے آپ جو ہے تو قرآن کو ہی اس میں دیکھو. یہ تھوڑا سا ہم کو مطلب ٹکراؤ لگتا ہے حدیث میں, تو ایسا آ رہا ہے, اس میں ایسا آ رہا ہے. آدمی کا ذہن یہ تھوڑا تو اتنے آیتیں ہم نے نوٹ کرے اس کو. ہی کہاں ہے یار؟ ہی مطلب قرآن کو مضبوط پکڑو. ہاں, اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا اسی مطلب؟ کو فالو کرو, اسی کو فالو کرو. یہ کہاں انکار ہے اس کا؟ وہ تمہیں بتلا دے گا اپنے تک, وہ اپنے رحمت میں داخل کرے گا, اپنے فضل میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے نا, وہ آگے کرنے چھوڑو, وہ ٹھیک ہے. ہم کو کیا چاہیے اللہ تک پہنچنا. نہیں ٹھیک ہے, آپ سنو, ہر انسان چاہ رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا. ارے بات تو سنو اظہر بھائی, آپ ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. ہاں تو غلط کر رہے ہیں آپ, ترجمہ ہی آپ نے بڑھا دیا. مطلب میرے بولنے میں آیا اور ان کتابوں کے اندر وہی گرفت ہمارے علماء نے کیا کی ہے کہ جہاں ہی نہیں ہے وہاں ہی بڑھا کر کے اپنا ہی بڑھانے سے مفہوم بدل جاتا ہے نا. پورا ہی نہیں لکھا شیخ اس میں, لیکن میرے بولنے میں آ گیا وہ. نہیں یہاں اس میں نہیں لکھا. چلو اب کیا ترجمہ کریں گے, اب آپ بولو. وہ ترجمہ لکھا ہوا ہے, وہ میں نہیں کر سکتا ترجمہ. میں نے ہو بہو یہ لفظ بلفظ کمانے کا چلیے آپ ترجمہ بتائیے. ہاں, جو لوگ اللہ پر ایمان لائے جی اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا. اس کو مضبوطی سے پکڑا. کس کو؟ اللہ کو. کیسے؟ دیکھو کیسے اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ اب بولتا ہوں میں کہ قرآن کی ایک آیت, جیسے کہ اس میں یہ آیت ہوتی ہے ایک محکم اور ایک ہوتی ہے متشابہ, مانتے ہیں آپ؟ تو کوئی آیت اگر متشابہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کس طرف پھیرا جائے؟ اس کو محکم کی طرف. اب پھیریے اس کو محکم کی طرف. آپ کو معلوم ہے محکم آیت کون سی ہے اس کی؟ آپ کیوں بحث کر رہے ہیں سر بھائی؟ جب آپ کو قرآن حکیم کے اوپر درک نہیں ہے تو آپ آدھا, میں محکم بتا رہا ہوں آپ کو, میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر مت رہیے. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آیت اللہ میاں کو پکڑنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتصام سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟
एहतिसाम ऐसे मजबूती से पकड़ने को बोलते हैं, एहतिसाम मजबूती से पकड़ने को। अल्लाह को कैसे मजबूती से आप पकड़ेंगे? इसका मतलब है कि मुतशाबे आयत है, ये मुतशाबे आयत है। अब मुतशाबे आयत को समझने के लिए कहाँ जाएंगे हम? मुहकम की तरफ। अब मैं मुहकम बोलता हूँ, इसीलिए यही है मुहकम। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ मुहकम कहाँ है, इसी के पीछे। नहीं इधर है, ये देखिए। हाँ मैं देख लेता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ है, पढ़िए ना। ये मुहकम आयत है कि अल्लाह को पकड़ने का मतलब है अल्लाह की रस्सी को सब मिल करके मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान खाली है। रस्सी बट करके बताइए आप जरा, रस्सी बट कर बताइए, रस्सी बट करके आप बताओ, रस्सी किसको बोलते हैं? आप रस्सी बट करके बताइए। ये तो इसमें तो कुरानी रस्सी एक लड़ी को नहीं बोलते हैं, रस्सी ऐसे बोलते हैं। ये रस्सी ऐसे बन जाती है, एक लड़ी ये है और एक लड़ी है, अब ये रस्सी बनती है। ये किताब सुन्नत का नाम है, आप ये इसको रस्सी बोलते हैं, रस्सी इसको नहीं बोलते हैं। इसी वजह से कहा गया अतीउल्लाह के बाद वातीउर रसूल। और जो वाव तफसीरी लिखा है नहव की किसी किताब में आप नहीं दिखा सकते, कोई नहवी नहीं बता सकता कि अतीउल्लाह के बाद वातीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की यानी इताअत करो अल्लाह की, यानी बैठो कुर्सी पर, यानी बैठो पानी पर। हाँ भाई, यानी बैठो कुर्सी पर यानी बैठो पानी पर। अरे शेख, उससे पहले मुहकम आयत आप ये भी पढ़ दीजिए ना, वो कई तफ़क्कुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु, तुम्हारे दरमियान रसूल है। अच्छा, अब उसके आगे वमन यातसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम। जी, अब ये देखो तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद है, रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। रसूल क्या करते हैं? रसूल जो है तो कुरान पढ़ के सुना रहा है, कुरान के अहकाम बता रहा है, उस पर अमल कर रहा है और अमल की दावत दे रहा है रसूल। अच्छा, तो इन आयात के ऊपर अमल कैसे किया आपने? कहा है वो? अमल किया आपने, कहा है वो? कहाँ है? बोले तो उस पर अमल किए उन्होंने, कुरान पे अमल किए ना। अमल किसके लिए किया? अपने लिए कि आप आए थे दुनिया को बताने के लिए अमल? वो अमल किधर है? तो बताया ना भाई। क्यों अजहर भाई, क्यों जिद कर रहे हैं आप? अरे जिद भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो अमल किधर है भाई? वो अमल किधर है? वो अमल बताइए ना। आप कह रहे हैं अमल करके बताइए, कहाँ है वो अमल? कहाँ है वो? हुक्म है ना अल्लाह का, भाई आप अमल करके बता दो। अल्लाह के रसूल ने अमल करके बता, वो अमल कहाँ है? वो अमल कहाँ है? कुरान से जो भी हुक्म आया वैसा अमल किया आपने, तो कहाँ मिलेगा वो हमको? वो अमल मिलेगा वैसा करना है। मैंने आपको बताया ना कि भाई जो हदीस में आया है सही में। अब देखो, अब हदीस आप मान रहे हैं, अब ये बोलो। तो पहले भी मान रहे ना, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो। शेख लोग पूरे हदीस मान रहे हैं, इससे उनका कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो बातें कुरान से टकरा रही, जो हदीस, जैसा मिसाल के तौर पर वो सुनने की, अगर हम इसको ले लेंगे तो हम अल्लाह के आयतों का भी इनकार हो जा रहा। वो पूरा कुल हदीसों को इनकार नहीं कर रहे, बोला अच्छा ये उसूल तो बहरहाल इतना मान लिया जाए, इतना मान लिया भाई, हदीसों को मानते हैं बस इतना। ये मसला रह गया कि भाई जो कुरान से टकरा रही हैं, जो कुरान से टकरा रही हैं, टकराना किसको बोलते हैं? मतलब एकदम उसका जो है तो मफहूम पूरा अलग हो जा रहा है। जैसे मैंने बताया भाई सोने का जैसा मसला आया इसमें, टकराना किसको है नहीं ना अंदर सोने का? टकराना किसको बोलते हैं? अभी जैसा दज्जाल का मसला है। अब देख, आप दूसरी तरफ मत जाओ, पहले एक तरफ जाओ। टकराने का क्या मतलब है? ये पानी है, ये आग है, ये दोनों टकरा गए। अब ये पहले बताइए कि कुरान में कहा सोने के बारे में क्या है? तो है नहीं ना कुरान में। अब अगर ये लोग के ताल्लुक से जो कह रहे हैं इन्होंने बकौल इनके कि मुझे मुनकिर कहा जा रहा है, नहीं तो गलत है। अगर ये नहीं मान रहे हैं उसको तो मुनकिर हदीस कहना गलत है ना। मेरी बात सुनिए, गलत है। जब आपसे वो जब लाजवाब हो जाते हैं और होने ही क्यों, तो आप इल्म वाले हैं, आपका अलग नजरिया है, तो उसकी सनद ये मिल जाएगी कि ये लोग क्या बोलेंगे कि हमने नहीं बोले थे। मुझे देखे और कोई ऐसा पुजिया यहाँ का है अजहर भाई के अलावा कोई और होता तो हम आते भी नहीं। हाँ, ये इसके बानी है, इतनी मेहनत है इनकी, यही बुलाते थे हमको। हम आज पहली दफा आ रहे हैं, बुनियाद पर आए। इनसे जो मोहब्बत है उस बुनियाद पर, इससे हम नहीं आते बताइए, मोहब्बत है, इसकी बुनियाद पर हम लोग आए हैं। अजहर भाई सब कुछ करने वाले आप, बस और कोई बात। पूरी जमात रो रही है, पूरी जमात उसमें परेशान है। सही बात है। ये अजहर भाई को कोई निशाना नहीं बना रहे हैं। अरे यही बुलाते थे भाई हमको, यहीं आए हैं हम लोग आज तक यही बोलते हैं कि पूरी कुर्बानी है मस्जिदों के अंदर, इसके अंदर अल्लाह उसके रसूल के लिए कितनी मेहनत की है। अब ये नया मसला कहाँ से निकालिए समझ में नहीं आता है। काला अल्लाह काला रसूल की आवाज बुलंद करने वाला आदमी है। मैं ये कहता हूँ ठीक है, चलिए हदीस मानते हैं, मुनकिरीन हदीस कोई नहीं कहेगा और कोई कहने वाला है, बस हो गया, हदीस मानते हैं। जो टकरा रही है कुरान से, अब वो टकराना आप
دیکھ لیجئے, ٹکرانے کا مطلب سمجھ لیجئے, کہ میں نے یہ بتایا بھی کہ دیکھو ایک چیز یہاں سے یہاں ٹکرا رہی ہے, تو ٹکرانے کا مطلب, ٹکرانے کے بعد سالوشن ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ہے. اگر آپ کے اس میں ایسا لگ رہا ہے تو آپ تحقیق کریں کہ ٹکرا رہی ہے, ٹکرانے کے بعد مسئلہ نہیں ملا تو چھوڑ دیجیے اس کو, جو نہیں ٹکرا رہی اس کو مانیے. اب جیسا معراج کا واقعہ ہے, معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں دکھایا گیا کہ لوگ کون ہیں, جی ان کو عذاب ہوتے ہیں. جی جی. اب اس میں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بھئی ابھی تو کچھ حساب کتاب بھی نہیں ہوا, تو وہ لوگ کون ہیں, ان کو جو ہے تو اللہ کے رسول نے, یعنی کہ اللہ نے ویسے پیدا کر دیا اور عذاب دے کے بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے یا غیبت کرتے تھے, جو بھی ہے عذاب ہوتے ہوئے نہیں پتا. میں ایک بات بولتا ہوں, یہ بھی قرآن ہی کے مطابق ہے. سود خور کے بارے میں اس میں دیا ہے کہ وہ پیٹ میں آگ جو ہے مال حرام کھا رہے ہیں, اور اس میں یہ دکھایا گیا جہنم میں معراج کے. ابھی میں بتا رہا ہوں کیوں ایسا کیا گیا. کہا گیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں. آگ کون کھاتا ہے؟ اب اس آیت کریمہ کی شرح آپ کو ڈیمو کر کے نہیں دکھاتا یار, ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے, اس سے پہلے اس کا ایک ٹریلر دکھایا جاتا ہے, چند لوگ دیکھ لیتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو سود خوروں کا انجام کا ایک منظر دکھا دے جہنم کے اندر, کیا استعمال ہے؟ کون سی ایسے ٹکراؤ ہے؟ ہم بتایا شیخ اللہ نے جیسا اللہ کے رسول کو قرآن میں, تو وہاں کیا پتہ, اور وہ لوگ کون ہیں؟ اب اللہ کی سنت یہ ہے ہی نہیں, لیکن یہاں بتایا نہیں کہ سزا کیا ہے. سزا نہیں بتائی کا اسلوب ہے یہ, نہیں تو لوگوں کو بتایا, لوگوں کو پیدا کیا, سود خوروں کو کیا سزا ہوتی ہے. خامخواہ کیسا ان کو سزا دی تھی اللہ تعالیٰ نے, یہ تو اس کی سنت ہے ہی نہیں. جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ بولتا ہے کہ میں اس کی جان سے زیادہ تکلیف اس کو نہیں دیتا ہوں, تو وہ مطلب خامخواہ انسان بنا دے گا, اور اللہ کے رسول کو بتانے کے لیے ایک انسان کو بنا کے اور عذاب دے دے گا کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے گناہ تھے جو خاص طور سے جن کو موبقات کہا جاتا ہے, بڑے بڑے عذابات, جیسے زنا ہے, اسی طریقے سے سود خوری ہے, اسی طریقے سے بت پرستی ہے. آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک منظر دکھا دیا جائے کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے خانہ کعبہ میں یا عرب میں بت پرستی لایا, اس کو آپ نے دیکھا کہ جہنم کے اندر انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے, برابر ہے, لیکن در حقیقت وہ ایک منظر تھا جو آپ کو دکھایا گیا کہ ایسی سزا ان کو آگے ملنے والی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ قرآن حکیم نے خود کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى, تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اب نشانیاں دکھانے کے بعد جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کا ایک ڈیمو ایسے دکھایا گیا آپ کو عالم مثال میں, تاکہ آپ جا کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھئی وہاں میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ اس طریقے کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہے ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں, لے مانے لیے, اس لیے کہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اگر اللہ خود کہے کہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہے ہیں, اگر دکھا دے تو سنت ہے نا, آیت ہے, وہ آیت ہے. آپ کو انسان کو اس کو عذاب دے, یہ کہہ رہا ہوں, خامخواہ نہیں دے رہا ہے, خامخواہ نہیں دے رہا ہے, خامخواہ نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیے پھر وہ جو لوگوں کو عذاب جہنم رسید ہو چکی تھی کیا؟ نہیں, ایک منظر دکھایا گیا ہے, وہ اس لیے کہ وہ معجزہ ہے, وہ معجزہ ہے, وہ منظر ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ ہے, آپ بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ قرآن میں ہے نا, قرآن میں پیر ہے, ہاتھ ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ نہیں دکھا سکتے, نہیں بتا سکتے, آپ اس کو واضح نہیں کر سکتے. آپ تو ہم نہیں مانیں گے کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی خامخواہ عذاب کیسا ہو رہا ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں نظر بھائی, صرف وہی ایک بات نہیں ہے جو سمجھ میں. اچھا یہ خامخواہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ خامخواہ عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے, آپ خود پڑھ لیجئے. ایک منٹ, نہیں میں نہیں, یہ میں یہاں دکھا دے رہا ہوں. جی ترجمہ پڑھیں یہاں سے, یہاں سے یہیں سے کہیں سے پڑھیے, یہاں سے پڑھیے, ذرا زور سے پڑھیے. ہاں نہیں زور سے پڑھیے, جن کو ہاں اس میں ہونے والے ہیں, ہاں
وہ تیرے ہوتے یہ اس جہنم میں اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے اس میں. اب یہاں ہے تم، یہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے سب جہنم کا ایندھن ہے. تو یہ پتھر بھی وہاں ہیں، پتھر بھی جائیں گے. پتھروں کی کیا خطا ہے؟ پتھروں کی کیا خطا ہے؟ پتھر اچھا مرنے کے بعد ہم کسی کی پوجا کرنے لگے، اس آدمی نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو. بھائی پتھر پتھر اس نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، یہ کیوں گیا جہنم میں؟ اس میں تو ماں ہے، ماں. جتنی بھی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے. چند لوگوں کا استثناء ہے جیسے انبیاء ہیں یا جن لوگوں نے اس کو منع کیا، جس سے روکا، ان لوگوں کو وہ کر دیا جائے گا. میری مراد انسانوں سے تھی تو انسان کیوں؟ بھائی وہ تو بے زبان ہے بیچارہ، وہ تو بے زبان ہے، اس کو سزا کی. قرآن میں پتھر پتھر ہے نا. پر نہیں پتھر کیسے؟ پتھر نہیں ہے، پتھر نہیں ہے. اب یہ پتھر نہیں ہے. اب یہ پڑھیے یہ پتھر کیوں ہے؟ پتھر نہیں ہے. جی یہ پڑھیے پتھر نہیں ہے. پھر ہو گئے تمہارے دل بعد اس کے چنانچہ ہاں ہے وہ مانند پتھروں کے، مانند پتھروں کے ہو گئے وہ. اچھا بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. تحقیق کے کچھ پتھر البتہ وہ ہے جہاں ان سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں، اور بلا شبہ کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں، ہاں نکلتا ہے ان سے پانی. اور تحقیق کے کچھ ان میں سے ایسے ہیں البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. تو اللہ کا ڈر بولے تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے پتھر. ہر چیز احساس رکھتی ہے دنیا کیسے سمجھ میں آیا؟ کائنات کی ہر شے احساس رکھتی ہے، جذبہ رکھتی ہے. کائنات ہوتا اگر ہم قرآن پہاڑ پہ اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ پہاڑ خشیت سے، اللہ کی خشیت سے ڈر رہا ہے نا. ڈر رہا ہے نا. کیوں دے رہا ہے اس کو بلا وجہ؟ کیوں عذاب دے رہا ہے؟ عذاب ڈر رہے وہ عذاب پھر بھی ڈر رہا ہے. پہاڑی کو بھی ڈر ہے، اللہ کا خشیت ہے، اللہ سے ڈر رہا وہ. پھر اس کے بعد بھی عذاب دے رہا ہے. من خشیت اللہ کے ڈر سے گر جا رہا ہوں، یعنی اللہ کا ڈر ہے. پورے کائنات تو اس کا، اور ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور ہر ایک چیز نماز پڑھ رہی ہے، معلوم ہے نا. قرآن میں یہ بھی ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے نا. تسبیح کرتی نا ہر چیز. نماز کے بارے میں بول رہا ہوں. نماز پڑھتی ہے ہر چیز نا، ہے یہ لفظ نماز. ہر چیز تسبیح بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے. نماز پڑھتی ہے میرے کو نہیں پڑھتا ہے تسبیح کا. میں یہ بھی ہے نماز بھی پڑھتی. یہ رہا جی. بے شک اللہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے، بے شک اللہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے. ہر ایک مخلوق نے یقیناً جان لیا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح. نہیں آپ کیسے نماز ہے، نماز ہے ماں. آپ عبادت کیسے بول رہے ہیں؟ عبادت کیسے بول رہے ہیں آپ؟ نماز ہے. وہ جانے دیجیے، وہ نمازی عبادت بول رہے ہیں. قرآن کے لفظ میں نماز ہے. وہ بریکٹ نہیں مانتے، وہ بریکٹ وغیرہ وہ تشریح کے جانے لیے. دیجیے. تو اب یہ ٹھہرا کہ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اب اس کے بارے میں تحقیق کیجیے. آپ کو کون کون سی چیزیں آپ کے عقل کے خلاف لگ رہی ہیں تو ان کے بارے میں آپ تحقیق کیجیے. اور اگر سمجھ اچھا ٹکراؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں سے ٹکرا جاؤ، سالوشن نہ ہو. نہیں تو قرآن حکیم میں بہت ساری ایسے آیتیں ہیں ایسی جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں لیکن سالوشن ہے، زیادہ تعارض نہیں ہو. تعارض نہیں. اب اس کا دجال کا جو ہے اللہ کی صفتیں اس میں نہیں بالکل نہیں. حدیث میں یہ نہیں آپ نے وہ حدیث کو پڑھا نہیں، وہ حدیث کو پڑھا نہیں آپ نے. ابھی اس پر جو کیسٹ آئی ہے اس پر تفسیر سورہ کہف سنا آپ نے؟ آپ کی جی دجال کے اوپر ایک بحث ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ شعبدہ بازی دکھاتے ہیں نا، کوئی وہ کہے گا اگر تم مردوں کو زندہ کر دو، یہ میرے باپ کی خبر ہے، اگر تم زندہ کر دیتے ہو اس کو تو میں تم کو خدا مان لوں گا. اب وہ آتا ہے
اور اس کے بعد اس کو زندہ کر دیتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جگہ ایک شیطان آ کر کے یا کچھ بھی ایک اسی کی شکل کا اس کو دکھائی دیتا ہے. در حقیقت وہ زندہ مردہ نہیں ہوتا، مردہ زندہ نہیں ہوتا، مردہ زندہ نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں. نہیں بیان سنا نہیں غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ تحقیق نہیں کر سکا، وہ یہ ہمارے ملک میں پتہ ہے تحقیق نہیں کر سکا، حوالے کریے. میں تو پوری حدیث پڑھتا ہے، ہوں. زندہ کرتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین میں سے اناج اگاتا ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو یہ کیسے آ سکتی ہے اس میں؟ نہیں وہ سب شعبہ نہیں، وہ صحیح نہیں ہو، بالکل صحیح نہیں ہو. ابھی ثناء اللہ مدنی صاحب نے اس سے پہلے کہا، ہم یہاں پروگرام فرسٹ ان کا لینے سے پہلے انہوں نے بتایا، تو آپ جو تحقیق کریں، شیخ آپ کے سامنے بات ہوئی تھی روم میں، اس کے بارے میں درود شریف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک فرشتہ ہے تو روح کو لوٹاتا ہے، مطلب آپ جو درود پڑھتے ہیں وہ سلام آپ تک پہنچاتا ہے، فلاں فلاں نے آپ کو پہنچایا ہے وہ درود، پھر اللہ ان کی روح کو لوٹاتا ہے، پھر وہ آپ کا جواب بھی دیتے ہیں. تو پھر وہ یہ اتنے سارے تو ہر آدمی جو ہے درود پڑھتا ہے. اب دیکھیے آپ سنتے ہیں خبر میں، اب دیکھیے پھر ان کے بعد غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ عالم برزخ کو آپ دنیا کے معاملے میں قیاس کر رہے ہیں، ایک دوسرے عالم کو آپ دنیا کے معاملات میں. عالم برزخ جو ہے، وہ عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، وہ الگ عالم ہے، وہ ایک الگ عالم برزخ الی یوم یبعثون. یہ دنیا کی زندگی الگ ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ کا معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں جتنا بتا دیا گیا ہے، جتنا، اس لیے کہ ہم جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس، جتنا بتا دیا کہ چپ چاپ مان لینا ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے نہیں بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بات کہی گئی ہے، اور ہاں اس لیے کریں گے اس لیے کہ صادق نے خبر دی ہے. پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت معلوم نہیں ہو. بتائیں حدیث میں ترمذی حدیث کا حوالہ بتائیں. ٹھیک ہے، آپ بول رہے ہیں نا مولانا، میں بولتا ہوں، آپ حدیث میں آپ یہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو روزانہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے نا، قرآن میں ہے. فرعون کی لاش تو ہمیں نظر آ رہی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ وہ آگ پر کیسے پیش کیا جا رہا ہے. قرآن میں ہے یہ. دوسرا عالم نہیں آ رہا ہے. اب دیکھیے آپ، ایک دوسرا عالم ہے، ایک دوسرا عالم پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. دیکھ، ارے دماغ کا کیا ہے، عقل کا کیا ہے، دل کا کیا ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. انسان کو بہت معمولی علم دیا گیا ہے. قرآن حکیم نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم بہت معمولی دیا گیا ہے. اب اللہ کو، اب یہاں آپ بول رہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے، ہم اس کو ادراک نہیں کر سکتے. تو ایک سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہید کو آپ مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ نہیں جان سکتے، آپ کو اس کا شعور نہیں رکھتے، ہم کیسا ان کو رزق پہنچاتے. یہ ہے. اس کے برعکس حدیث میں یہ ہے کہ اس کو جو ہے تو ایک پرندے کی شکل دی والی ہے، برعکس نہ ہوا، وہ برار ہے، برعکس نہیں ہوا. میری بات سنیے نا، آپ بولو نا. تو وہ ہے کہ وہ جاتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اڑتا ہے، وہ جاتا ہے، کھاتا ہے اور آتا ہے. تو جب یہاں اللہ بولا تم جان نہیں سکتے، تو حدیث میں ہم نے کیسا اس کو پرندے کی شکل دیتی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، ہم نے کیسا جان لیے؟ یہ اللہ بولا تم جان نہیں سکتے، ادراک حدیث میں کیسا ہوا؟ یہ میرا ایک سوال ہے، یہ اس کو ادراک کیسا ہوا یہ حدیث میں؟ یہی چیز جو شیخ جو بول رہے ہیں نا. اب دیکھیے، اب یہاں معاملہ جو بیان کیا گیا ہے، معاملہ شہداء کا ہے، عام لوگوں کا نہیں ہے. وہ رسول نے اس کو تفصیل سے بتا دیا ہے، یہ عام شہداء کا معاملہ ہے، یہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. ہاں تو شہداء کا ہے نا، میں کیا بول رہا ہوں، شہید کی میں بھی شہید. یہ تو باقاعدہ اس میں اصحاب یاسین کے بارے میں پوری تفصیل ہے کہ وہ جنت میں پہنچنے کے بعد ایسا ایسا بول رہا ہے نا، سورہ یاسین میں ہے نا. تو گیا نا، وہ جنت میں داخل، جنت میں گیا نا، وہ تو ہے نا، قرآن میں ہے نا. وہ جنت میں گیا، اس نے بولا کہ رسول نے اس کی تفصیل بیان کر دی. جسم تو یہی ہے اس کا، ڈال دیا جائے، جسم تو یہی ہے اس کا، ہو گیا. اس کو پرندے کے قالب میں یا کسی بھی قالب میں اس کو رکھا گیا، بول رہا ہے وہ. نہیں ایسا آپ ہی کی بات سے اب یہ کہ بھائی نہیں ادراک لے سکتے، تو پھر ہم نے کیسا ادراک لیا؟ نہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ بھائی بس اتنے پر اکتفا کرنا ہے ہم کو، ہم اپنی عقل اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے. قرآن نے بتایا تو وہ وہاں آپ قرآن نے صرف تفصیل کی ہے، اس کہہ رہے کہ بھائی ہم اس پہ عقل نہیں رکھتے، تو ہم وہاں سے آگے ہم بھائی نبی بتا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. حدیث ضعیف ہو، ہاں تو حدیث اگر ضعیف ثابت ہو جائے تو نہیں مانیں گے. تو آپ اگر ضعیف ثابت ہو جائے تو نہیں مانیں گے. سند سے ہی دیکھیں گے کیا اس کو؟ بھائی ہم سند سے ہی دیکھیں گے، بالکل ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے، سند سے بھی دیکھیں گے، لیکن اس کو مطلب قرآن سے بھی دیکھیں گے نا کہ بھائی اس میں کچھ ٹکراؤ ہے. ہاں وہ ٹکراؤ پہلے ظاہر کیا جائے، ٹکراؤ کیا ہے اس میں، ٹکراؤ کیا ہے. وہ اللہ بول رہا ہے کہ تم جان نہیں سکتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے.
फिर हदीस में है कि वो परिंदे की शक्ल है, फिर वो जा रहा है, उड़ रहा है, खा रहा है, भूख लग रही तो आ रहा है, तो फिर इसको हमने एक शक्ल दे दी ना उसको, नहीं नहीं अल्लाह नहीं बोल रहा है, तुम जान नहीं सकते, और हमने उसकी शक्ल ये किसने बोला? ये किसने बोला? ये दोनों एक मिनट दोनों आयतों को आपने गड़बड़ कर दिया। अब मैं दोनों आयतों दो अलग अलग मकाम की आयत है। असल में अजहर भाई सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों को तंग कर रहे हैं, ये खाली तंग कर रहे हैं हम लोगों को, तंग नहीं, सब मालूम है इनको, मसला है, समझ रहे कुछ नहीं मसला है। ये देखिए आप, ये मसला रहा आपका कि वो शऊर नहीं रखते, बराबर है। कहाँ है ये? यहाँ वला किल्ला तशुरून, वला किल्ला तशुरून कहाँ है? ये वला किल्ला तशुरून, जो अल्लाह की राह में मारे गए, देखिए कैद है इसकी, सब लोग नहीं, जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए वो जिंदा है, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते उनकी जिंदगी का, बराबर, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, बराबर है। ये आयत, अब ये आयत मुतशाबे है, मुतशाबे मुहकम के ऊपर पेश करते हैं इसको। अब मैं इसे मुहकम के ऊपर पेश कर दे रहा हूं। लीजिए, कहाँ गया? असल में जिसमें हिफ्ज किया है मैंने, कुरान ले लीजिए। हाँ, वो जिसमें हिफ्ज किया उसमें आसानी से मिल जाता है। जी जी, वही टैग है, पढ़िए जी। ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, पढ़िए उसको जोर से। और आप हर दिन अमल न करें इन लोगों को जो फर्क कर दिए गए अल्लाह की राह में, अल्लाह के राह में, बल्कि वो जिंदा है, बल हाँ, अपने रब के यहाँ दिए जा रहे हैं। अब देखो, रिस्क दिए जा रहे हैं, वहां शऊर नहीं है, यहाँ रिस्क दिए जा रहे हैं। अब रिस्क दिए जा रहे हैं, उसके बाद आगे पढ़िए। खुश हैं वो, खुश है, अल्लाह ने जो उनको दिया है अपना फजल, और आगे और खुशी महसूस कर रहे हैं उस चीज के साथ। हाँ, आगे जो नहीं मिले हाँ, इनको इनके। अब देखिए वहां ये था कि तुम शऊर नहीं रखते, अब यहाँ रिस्क दिए जाने, उस मुतशाबे को हमने मुहकम के ऊपर पेश किया, और इसी मुहकम की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि रिस्क कैसे दिया जाता है। बेहतरीन, अल्लाह तबारक तआला ने आपको अच्छा जहन दिया है। मैं बहुत दिली तकलीफ पहुंची है मुझे, यकीन मानिए आप, और आप सब कुछ जान रहे हैं। इतना जीनियस होकर के कोई आम आदमी होता तो हम उसके मुंह ही नहीं लगते, और ना हम ऐसी बहस करते किसी के साथ। इतना जीनियस होकर के आप कैसे सारी चीजें मुहकम और मुतशाबे कम से कम देखें। और जब आपने मान लिया कि हम अहादीस मानते हैं, तो अब रह गया मसला जो अक्ल से टकराए, तो जो टकराए उसकी तहकीक कीजिए, अगर ज़ईफ निकले रद्द कर दीजिए। हम कहाँ कहते हैं आप माने, कौन बोलता है आपको मानने के लिए? छोड़ दीजिए आप, अज़ान का टाइम हो रहा है, चल रहा है।